السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہونے والا موضوع جو ہے وہ زورین نظامانی کا کالم ہے۔ کل جو انہوں نے زبردست کالم لکھا پاکستان کے نوجوانوں کی کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کی، اور اس سے بہترین کالم نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک تو میں آج اخبارات میں دیکھ رہا تھا، ایک خبر لگی ہوئی تھی جو میں نے ٹویٹ بھی کی کہ خبر لگی ہوئی جی اخبار میں کہ صبا قمر کا نئے ڈرامے میں بولڈ انداز، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ تو میں نے یہی پوچھا ہے کہ بھئی آپ کو یہ تو نظر آ گیا ہے کہ صبا قمر نے ایک ڈرامے کو بولڈ انداز اپنایا ہے اور صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ حالانکہ میرے سامنے سے کوئی ایسی چیز نہیں گزری کہ میں نے کوئی ایک بھی ٹویٹ دیکھا ہو صبا قمر کے خلاف، لیکن جو کل کا سب سے زیادہ صارفین نے آڑے ہاتھوں لیا ہے، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہیں، نوجوان ہیں، سب نے، وہ تو زورین نظامانی کے کالم کو ہٹانے کا معاملہ تھا۔ اس کے اوپر کسی اخبار نے نہیں لکھا کہ جناب اس معاملے کے اوپر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور پھر مطلب ہمارے جو اس وقت موضوعات ہیں وہ بھی بڑے ہیں، چلیں اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ دیکھیں زورین نظامانی کا کل جو کالم تھا اس میں سے 4-5 چیزیں ایسی تھیں جو کل بھی ہم نے اس پہ تفصیل سے بھی بات کی تھی۔ ایک جو انہوں نے سیدھا لکھا ہے کہ تم ہار چکے ہو اور نوجوان نسل اس نظام کو نہیں مانتی۔ دوسرا جو انہوں نے کہا کہ جو نوجوان نسل ہے یہ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی، یہ ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں تو نوجوان ٹی وی دیکھتے نہیں ہیں، ان کی شکلوں سے نفرت ہے، ان کو ان کی آوازوں سے نفرت ہے، اور وہ ان کی آواز نہیں سنتے کیونکہ جو نوجوان نسل چاہتی ہے وہ یہ سسٹم ان کو نہیں دے پا رہا۔ اور آخر میں انہوں نے دو چیزیں بڑی خطرناق لکھی تھی جو کہ حقائق پہ مبنی تھی۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ بغیر سیکیورٹی کے گھروں سے نکل نہیں سکتے، اور لاسٹ انہوں نے کہا تھا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب آدھے نوجوان جو ہیں جو اس سسٹم سے بیزار ہیں ان کے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ وہ پاکستان سے چلے جائیں گے، اور جو باقی آدھے بچ جائیں گے وہ پھر زبردستی اپنا میوزک اس نظام کو سنائیں گے، اور جس طریقے سے وہ اس نظام کو اپنا میوزک سنائیں گے وہ کوئی طریقہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو کل ہی پتہ تھا، کل میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی فیملی پاکستان میں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے۔ تو بہرحال جی اب ان کی والدہ جو ہیں فضیلہ قاضی، ایک تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ فضیلہ قاضی صاحبہ کے اور کیسر صاحب کے وہ صاحبزادے ہیں، دونوں بڑا نام ہے پاکستان کی شوبز انڈسٹری کے۔ اور فضیلہ قاضی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ یہ بذاتی بیان میرے بیٹے زورین نظامانی کے مضمون اٹ از اوور کے حوالے سے ہے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آرٹیکل انہوں نے جو لکھا وہ ایک جنیرک تحریر ہے، وہ ایک عمومی تحریر ہے، اور اس کا مقصد کسی مخصوص ادارے، گروہ یا تنظیم کو نشانہ بنانا ہرگز نہیں تھا۔ یہ ایک مطلب خیالات میں مبنی ایک تحریر ہے جو نئی نسل کے نقطہ نظر سے کو بیان کرتی ہے اور اس کے تاثر کو بیان کرتی ہے، لہٰذا اس آرٹیکل کے الفاظ کو اسی تناظر میں پڑھا جائے اور سمجھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے اس مضمون کو بعض حلقے اپنے ذاتی مفادات اور ایجنڈوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے مفہوم کو توڑ مروڑ کر لفظی اور سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ اس مضمون کی اصل روح اور مقصد سے بالکل متصادم ہے۔ خلوص دل سے گزارش ہے کہ اس مضمون کے مفہوم کو مسخ نہ کیا جائے اور نہ ہی اسے کسی خاص مقصد یا مفاد کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ تحریر کسی فرد، گروہ، طبقے یا ادارے کے درمیان اختلاف یا نفرت پیدا کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اس وضاحت کی روشنی میں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ یہ آرٹیکل کسی بھی صورت میں سیاسی نوعیت کا نہیں ہے، نہ ہی اسے کسی کو تنقید کا نشانہ بنانے یا کسی کی دل آزاری کے لیے تحریر کیا گیا ہے۔ جو افراد یا گروہ ایسا کر رہے ہیں یہ سب ذاتی طور پر کر رہے ہیں، اور مضمون کے جو مصنف ہیں جو زورین کا کسی بھی ایسے فرد، تنظیم یا گروہ سے کوئی تعلق یا وابستگی نہیں ہے، لہٰذا یہ واضح کیا جاتا ہے کہ میرا بیٹا ان تمام افراد، تنظیموں یا گروہوں سے کسی بھی قسم کا اس کا کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور اس کا جو لوگ اس کے مضمون کو سیاسی طور پر استعمال کر رہے ہیں، اس مضمون کو کسی کے ذاتی مفادات کے فروغ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں میں نے اب تک یہ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا ان وضاحتوں کو آئے ہوئے، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے زورین نظامانی کی والدہ پہ تنقید کی ہو، ان کے والد پہ تنقید کی ہو، یا زورین نظامانی نے خود جو وضاحت کی اس کے اوپر تنقید کی ہو۔ ظاہر ہے پاکستان کے اندر لوگوں کو اندازہ ہے کہ اس وقت ماحول اور صورتحال کیا ہے، بلکہ زورین نظامانی نے خود لکھا ہے کہ نوجوان نسل خوف کا شکار ہے، وہ اس لیے خاموشی سے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے کیونکہ وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان نوجوان چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے کیونکہ وہ انہیں پتہ ہے کہ پیچھے جو ان کے دوست جو بول رہے تھے ان کو کیسے خاموش کروا دیا گیا ہے۔ تو یہ بات تو زورین نظامانی نے اپنے کالم میں کی تھی اور وہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے۔ اب مطلب چلیں اگر غلط استعمال ہو رہا تھا اس کا
تو بھائی آپ اصل چھاپ دیتے نا، آج آپ وضاحت کر دیتے آج ایکسپریس ٹریبیون میں. آپ ایک وضاحتی، میں نے تو کہا ہے کہ محب وطن پاکستانی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ علامہ طاہر اشرفی جو ہیں ان سے ایک آرٹیکل لکھوایا جائے زورین نظامانی کے آرٹیکل کے مقابلے میں، اس کے جواب میں، اور وہ چھپوایا جائے سارے اخباروں میں، کیونکہ وہی ان زورین نظامانی کے اس نیریٹو کو اگر کوئی ایک اس کا آ کے اور ڈھٹائی کے ساتھ کوئی اس کو کر سکتا ہے، تردید کر سکتا ہے، تو وہ مجھے علامہ طاہر اشرفی کے علاوہ کوئی بھاری بھرکم شخصیت نظر نہیں آتی. کیسر خان نظامانی صاحب کہتے ہیں کہ میں زورین کے مضمون کو، آرٹیکل کو پسند کرنے پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تاہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض بیرون ملک مقیم سیاسی افراد، اینکرز اس مضمون کو ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. براہ کرم اس مضمون کو ہمارے قومی اداروں کی طرف موڑنے کی کوشش نہ کریں، نہ ہی اے آئی کے ذریعے تصاویر میں ترمیم کر کے یا انگلش یا اردو متن یا دیگر زبانوں کے ساتھ ترجمہ کر کے اس کے مفہوم کو مسخ کیا جائے. زورین پہلے ہی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر واضح کر چکا ہے کہ اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق یا وابستگی نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی ممکنہ تنازع سے بچنے کے لیے اس مضمون کی پوسٹنگ اور ری پوسٹنگ بند کر دی جائے. زورین کرمنالوجی کا طالب علم ہے اور گزشتہ کئی برسوں سے ایکسپریس ٹریبیون میں لکھ رہا ہے، یہ ان کے والد کہہ رہے ہیں. بھائی دیکھیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھ دیا ہے، اب والدین کی مجبوری سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی امان میں رکھے، لیکن ظاہر ہے اب جب ایک یہ پبلک پراپرٹی ہے، لوگ اس پہ بات بھی کریں گے، اس کو ری پوسٹ بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، لیکن بہرحال ان کے والدین کی یہ جو وضاحت آئی ہے اس کے بعد اور زیادہ اب یہ آرٹیکل جو ہے وہ ڈسکس ہوگا. زورین نظامانی لکھتے ہیں کہ سب کو میرا سلام، میرا مضمون اٹ از اوور پر غیر معمولی رد عمل کے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بعض سیاسی وابستگی رکھنے والے افراد اس مضمون کو اپنے بیانیے کے فروغ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. میں نہایت واضح الفاظ میں میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور دو ٹوک الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو کوئی بھی میری تحریر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے اس کی ذمہ داری مکمل طور پر اسی پر عائد ہوتی ہے. میں وہی لکھتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں اور میں صرف اور صرف اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں. وہ مجھے بات تو بھول گئی ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ مطلب جب وہ اس نے پتہ نہیں یہ کہا تو شک پڑا، پھر اس نے کچھ اور بات کی تو شک گہرا ہوا، اور جب اس نے قسم کھائی تو پھر یقین ہو گیا کہ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے وہ بات. تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اپنی امان میں رکھے. یہ ان کی والدہ، والد اور ان کی وضاحت تھی. کچھ اور خبروں پہ جلدی بات کر لیتے ہیں. ایک تو جسٹس یحییٰ خان صاحب کا کل ایک بیان آیا جس میں جسٹس یحییٰ خان نے کہا ہے کہ نئے سال کے آغاز پر انہوں نے قوم کو یقین دلایا کہ عدلیہ جیسے انصاف کر رہی ہے اسی طرح سے انصاف کرتی رہے گی. ایسی کی تیسی ناانصافی کی کرتی رہے گی عدلیہ انصاف، جو کرنے کر لو. اسی طرح سے عدلیہ آئین اور قانون اور اپنے حلف کے مطابق فیصلے کرے گی جیسے کر رہی ہے ماشاءاللہ. انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ عوام کے اعتماد کو مضبوط کرتی رہے گی. تو آپ سب کو بہت مبارک ہو، جسٹس یحییٰ خان نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے. ایکسپریس نیوز نے ان کا جو ٹی وی چینل ہے چوپال، اس کا ایک پروگرام ہے، اس 4 چفیرے کے نام سے شمائلہ نیاز کرتی ہیں وہ پروگرام. اس کی انہوں نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ بازار کا حال دیکھ لیں، اشیاء کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوئی، ریڑیاں اور روزگار چھین لیا گیا ہے. لاہور سے باہر نکل کر دیکھیں اسکول خالی پڑے ہیں ٹیچروں. اور آگے انہوں نے یہی کہا ہے کہ 2025 میں مریم نواز کی جو کارکردگی ہے اس پہ شہریوں نے جو ہے وہ خوشی کا اظہار نہیں کیا. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.